خاص مانسون کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہی ہیں۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں 52 سے اوپر جانے کا 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے، اور جو رین فال ہے مانسون میں وہ مور اور لیس لوکلائزڈ ہوگی، جس کے اندر سم پارٹس آف ناردرن پنجاب اسپیشلی جو پوری پوٹوہار کی بیلٹ ہے، پنڈی ڈویژن کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں، اور جو ایک اچانک وہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور پرولونگڈ سپیلز ہیں، ادھر اربن پونڈنگ کا بھی خدشہ ہے، اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو اس کے بعد پھر فلڈنگ کا بھی جو اربن فلڈنگ ہے اس کا بھی خدشہ ہے۔ تو خریف کا جو کراپ ہے اس پہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے لو رین فال جو ہے، اور لوگوں کو ہم نے اب گائیڈ کرنا ہے کہ جو انٹینس ہیٹ ویو ہے جو ابھی ایگزسٹ کر بھی رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی جو فرانس میں اور یورپ میں جو ایک ہیٹ ویو آئی ہے اس میں انفارچونیٹ تھا ڈیتھس ہو گئیں، تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے۔ آپ سب ہمارے ساتھ رہے ہیں آن بورڈ، اور امپلیمنٹیشن کی انہیں فیلڈ فارمیشنز میں کرنی ہے، تو بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بہت اکٹھے جو ہے وہ کام کیا ہے، جس کے اندر ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، لائف سٹاک ہے، پی ڈی ایم اے ہے، ریسکیو 1122 ہے، اور ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ہمارے جو منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، ان کی سربراہی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ میں اس کی ڈیٹیلز ابھی شیئر کرتی ہوں، لیکن عوام کو بھی ایک ایڈوائزری جو ہے کنٹینیوس بیسس پہ جانی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کیونکہ گرمی زیادہ تھی تو لوگ نہانے کے لیے گرمی سے ریلیف کے لیے آ جاتے ہیں نہروں میں نہانے کے لیے اور دریاؤں میں نہانے کے لیے، جس کی وجہ سے ابھی انفارچونیٹ ڈیتھس ہوئی ہیں کچھ، تو پلیز کم از کم اپنے جو ولنریبل لوگ ہیں جیسے بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو واٹر باڈیز کے پاس جانے سے روکیں، اور ایک پوری ایڈوائزری ایشو ہونی چاہیے کہ پانی کا زیادہ استعمال رکھیں، اپنے سر کو اور اپنے نیک کو، اپنی گردن کو کورڈ رکھیں جب آپ کا ایکسپوجر ہو ہیٹ پہ، اور پانی زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں، زیادہ سے زیادہ جو فلوئڈز ہیں، فلوئڈ انٹیک آپ کی بہت ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی تو ہماری پریپیئرڈنیس جو ہے وہ پوری ہے ماشاءاللہ۔ اب انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مویشیوں کو، اپنے جو اینیملز ہیں ان کو بچانے کے لیے، جانوروں کو بھی بچانے کے لیے ہمیں پورا ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ان کے لیے بھی ڈرنکنگ واٹر اور ان کے لیے بھی پری مانسون ویکسینیشنز ہے، اس کا بھی ہم نے پورا استعمال جو ہے وہ پورا اس کا ارینجمنٹ ہم نے کر دیا ہے۔ کنٹینجنسی پلانز ہمارے پورے ان پلیس ہیں۔ موک ایکسرسائزز جو ہیں، ریڈینس ایکسرسائزز جو ہیں وہ مئی 25 سے شروع ہو چکی ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی موک ایکسرسائزز کو کنٹینیوڈ رکھیں، تمام ڈپٹی کمشنرز بھی اپنی موک ایکسرسائزز کنڈکٹ کرائیں، اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ اپنی جو موک ایکسرسائزز ہے اس کو کنٹینیوسلی کرے، وہ اربن پونڈنگ کے لیے بھی، اربن فلڈنگ کے لیے بھی، ہیٹ ویو کے لیے بھی، اور خدا نخواستہ اگر فلڈ جو ہے وہ آتا ہے۔ پچھلا جو ہمارا سال تھا بہت بڑا فلڈ آیا، تاریخ کا سب سے بدترین فلڈ آیا، اور اس میں سے ایک ہماری ٹیک اوے یہ تھا، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس سے جو اپنا لرننگ ایکسپیرینس ہے، جو لرننگ ایک کرو تھا ہمارا، اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، اس سے ہم نے سبق سیکھا اس کو ہم نے پورا امپلیمنٹ کیا، چاہے وہ پریپیئرڈنیس ہو، ریسکیو 1122 کو ہم نے اسٹرینتھن کیا، ان کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا۔ اسی طرح جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ ہمیشہ فلڈ کے بعد جو ہے وہ فائر فائٹنگ شروع ہوتی ہے، اور فلڈ کے بعد جو میٹیگیشن ایک پوری شروع ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے
کیونکہ لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, لوگوں کو محفوظ مقامات پر تک جانا پڑتا ہے, ان کا مال جو ہے, ان کا جو ہاؤسنگ, ان کے جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے, لائف لاسز ہوتے ہیں. حالانکہ پچھلی بار میں بڑی ہمبلی یہ بات کہتی ہوں کہ کیونکہ پریپیئرڈنس تھی تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایک بھی زندگی ضائع ہوئی ہو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے, یا گورنمنٹ کیونکہ ریڈی نہیں تھی. پھر بھی کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام جگہوں کو سیکیور کریں جہاں پہ پانی آنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا 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 ہے. لیکن ہمارا جو سب سے پہلے اگر ہم آ جائیں کہ ہم ارلی وارننگ جو ہمارے سائنز ہیں, ہم نے میٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ہم نے اپنے جو پی ڈی ایم اے ہیں اس کو ہم نے, اور تمام ڈسٹرکٹس کو میری ہدایات میں ابھی آپ کے سامنے بھی دے رہی ہوں کہ اپنے جو آپ کا ارلی وارننگ سائنز ہیں ان کو ریڈ کریں, اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کو, اپنے الرٹ سسٹمز کو ریڈی کریں, اور تاکہ آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, لوگوں کے پاس, عوام کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, ٹائم پہ جو ہے ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے وہ کس چیز کو وہ فیس کرنے جا رہے ہیں. جو ریسکیو 1122 ہے, پچھلی دفعہ بھی فلڈ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے جو ڈاکٹر رضوان یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی اب جو پریپیئرڈنس کا لیول دکھایا ہے اس کے لیے ہم نے پورا سال کام کیا. یہ کوئی اچانک جو ہے وہ یہ چیز سامنے نہیں آ گئی. ہم نے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے فلڈ میں جب میں بوٹ میں بیٹھی راوی میں تو بہت بڑے اسکیل کا فلڈ تھا, میگنیٹیوڈ کا فلڈ تھا, اور بیچ راستے میں جا کے ہماری جو بیچ دریا میں بوٹ بند ہو گئی کیونکہ جو ڈیبری ہے وہ آتا رہتا ہے جو بوٹ کے انجن میں, اور اس کے بعد وہ جو ہمارے واکی ٹاکیز تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عوام کو ریسکیو میں کیا کیا تکلیفات آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک بوٹ جو ہے وہ 5 سے 6 لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے, تو اس کے لیے ریسکیو آپریشنز بہت پرولونگڈ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور لوگ سٹرینڈڈ رہتے ہیں, جس سے زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہیں, انسانی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے, جانوروں کو, مال مویشی کو بچانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے پچھلے دفعہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جو بیڑے ہوتے ہیں لکڑی کے, وہ بیڑے اتنی اچھی ایک چیز ہے. ایک تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام کو, لوگوں کو, ریزیڈنٹس کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے, بلکہ وہ اپنے مال مویشی, کئی دفعہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے جو ٹریکٹرز وغیرہ وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ محفوظ مقامات تک لوگ لے کے آئے. تو اس سال ہم نے ہر ڈویژن میں وہ بیڑے جو ہے وہ خرید کے, بنوا کے پلیس کر دیے ہیں, اور اسی طرح ہم نے جو اپنی پروکیورمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. بائی دی اینڈ آف جولائی انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں ان پلیس ہوں گی, اور ہم نے تمام ڈویژنز میں 14 کے قریب جو ہیں وہ ہم نے اپنے ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں, جس سے اب لاہور سے یا پنڈی سے یا چند شہروں میں جو پلیسڈ ہوتی تھیں آپ کی ایکوپمنٹ, لائف سیونگ ایکوپمنٹ, وہ اب آپ کا ڈویژنز میں پلیس ہوگا. 14 میں پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے ویئر ہاؤسز بنا دیے ہیں جس میں آپ کی تمام جو ضروریات ہیں ان اینی ارجنسی یا ان اینی ایمرجنسی وہ ساری پلیسڈ ہوں گی. اور اس میں ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ ٹینٹس منگوائے ہیں, لائف جیکٹس ایکسٹرا منگوائی ہیں, لائف رنگز ایکسٹرا منگوائے ہیں, اور نئی بوٹس ہم نے منگوائی ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بوٹس ہیں, بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بوٹس ہیں. ان کے جو انجنز ہیں وہ پانی کے نیچے نہیں, پانی کی سطح سے اوپر ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر ڈیبری نہ پھنس سکے اور وہ بند نہ ہو جائے اور لوگ اسٹرینڈڈ نہ ہو جائیں ان دا مڈل آف دا واٹر. اس کے ساتھ جو ماسکیٹو نیٹس ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر تمام جو ایکوپمنٹ کو لے کے جانا, فوڈ ہیمپرز ہیں, جانوروں کا فوڈر ہے, وہ سارا آلریڈی before the commencement of monsoon season ہم نے وہ پلیس کر دیا ہے. اور جو ریسکیو 1122 ہے اس کو ہم نے ڈرونز لے کے دیے ہیں تاکہ وہ مانیٹرنگ کے لیے بھی ڈرونز آئے ہیں, فلڈ کا جو فلو ہے, واٹر کا جو فلو ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز آئے ہیں.
सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हमने जो नाइट विजन कैमराज हैं, जो हमारे ड्रोन्स ने उन्होंने सर्वेलेंस जो की है, जिसके अंदर हमारा सेफ सिटी के ड्रोन्स भी शामिल हैं। उससे हमें पता चला थर्मल इमेजिंग से कि रात के अंधेरों में भी कहाँ कोई जानवर स्ट्रैंडेड है या कहाँ कोई इंसान स्ट्रैंडेड है, आवाम में से कोई स्ट्रैंडेड है, उसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए भी हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, तो अगर कोई स्ट्रैंडेड हो उसको हम ड्रोन से भी उसको रेस्क्यू जो है वो किया जा सकता है। मॉक एक्सरसाइजेज रेस्क्यू 1122 की भी जो है वो हो रही हैं माशाल्लाह, और कंटिन्यूसली हो रही हैं। इनको भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि अपनी जो मॉक एक्सरसाइज है उनको जारी रखें, ताकि किसी भी जो हमारे कंटिंजेंसी प्लान्स हैं और किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में निपटने के लिए हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत क्विक हो और जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो क्विक हो। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने मैस इवैक्यूएशन के लिए हमने अपने बंदोबस्त कर लिए हैं। स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ऑफ बोट्स और इक्विपमेंट के लिए हमने ट्रक्स ले लिए हैं, 10 के करीब ट्रक्स हैं जिनको डिवीज़न में प्लेस कर दिया गया है, ताकि एक शहर से दूसरे शहर जो है वो अगर लाहौर से कहीं जाने में 6-6, 8-8 घंटे लग जाते हैं, और क्योंकि सैलाब के दिनों में रास्ते ब्लॉक्ड होते हैं, बंद होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने रिस्पांस टाइम को, रिएक्शन टाइम को कम से कम करने में हमने उसके लिए हमने डिविजन्स के अंदर इसको प्लेस कर दिया है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन इश्यूज़ के लिए हमने जो वॉकी टॉकीज़ हैं वो नई लिए हैं, अपने पूरे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको हमने अपग्रेड किया है। एरियल सर्वेलेंस फॉर वाइड एरिया असेसमेंट्स वो भी हमने किए हैं। रैपिड जो असेसमेंट है, रैपिड रिस्पॉन्स है, रैपिड रेस्क्यू है, उसके लिए भी हमने बहुत जो है वो एक अपग्रेडेड अपना सिस्टम इस वक्त हम अमल में लाए हैं। बहुत तरह की बोट्स हैं जिनको हमने इस वक्त जो प्लेस कर रहे हैं डिविजन्स के अंदर, जिसके अंदर स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर फ्लड बोट्स हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर जेट स्कीज़ हैं, इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू स्लेड्स हैं, इन्फ्लेटेबल जो टोएबल बोट्स हैं वो हैं, एम्फी ट्रक्स हैं, सी लेग्स हैं, इन्फ्लेटेबल लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं जिनको बेड़े कहते हैं, एम्फीबियन बोट्स हैं, होवर क्राफ्ट्स हैं। ये सब हमने जो है वो मंगवा लिया है। इस महीने के एंड तक इंशाअल्लाह ताला वो हर जगह प्लेस्ड होगा। डिजिटल बेस रेडियोज़ हैं, हमारे पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, हैवी लिफ्टिंग ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड लाइफ बॉयज़ हैं, वाटर रेस्क्यू ड्रोन्स हैं। ये सब जो है रेस्क्यू 1122 का पहली बार ये इक्विपमेंट जो है वो प्रोक्योर किया गया है, और इंशाअल्लाह ताला ये स्विफ्ट मोबिलाइजेशन के लिए इन डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में प्लेस्ड होगा। इसके बाद जो अब हीट वेव आ रही है, हीट वेव की जो प्रिपेयर्डनेस है, हीट वेव का जो रिस्पांस है, उसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इंफॉर्मेशन जो है वो जा चुकी है। उसमें हमने जो हीट वेव स्पॉट्स हमने, हॉट स्पॉट्स हमने बनाए हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर बहुत ख़तरा है हाई टेम्परेचर का, सोरिंग टेम्परेचर का, जिसके अंदर डीजी खान है, राजनपुर है, जिसके अंदर रहीम यार खान है, जिसके अंदर बहावलपुर है, बहावल नगर है। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री से ऊंचा जाने का एहतमाल है। तो इसमें हमने वाटर बाउजेस को प्लेस किया है, वाटर पॉइंट्स बनाए हैं, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स बनाए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को हम लगा भी रहे हैं, एक्टिवेट भी कर रहे हैं, फर्स्ट एड कैंप्स हमने लगा दिए हैं, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की ड्यूटी लग गई है कि जहाँ पर खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक से अगर कोई बीमार होता है तो उसको फ़ौरन जो है जो उसकी फ़र्स्ट एड है, तिब्बी इमदाद है, वो उसको फ़ौरन मिले। और इसी तरह जो जानवरों के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए कैंप्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। लाइफ स्टॉक की, जानवरों की प्री फ्लड और प्री मानसून वैक्सीनेशन भी जारी है। वैक्सीनेशन के लिए भी वो भी अभी मैं आपको लाइफ स्टॉक के सारे अरेंजमेंट्स और बताती हूँ। रेस्क्यू 1122 की जो व्हीकल्स हैं वो प्लेस्ड हैं।
اسموک گنز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں کیونکہ اسموک گن جو ہے اس کی وہ پانی کی تھرو ہوتی ہے, اس سے جو ہم نے یہ ابھی جو محرم الحرام کے جو جلوس تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو جو عزادار تھے ان کے لیے جہاں پہ ہم نے اسموک گنز پلیس کی, وہ ٹھنڈا پانی جب آپ پھینکتے ہیں تو ٹیمپریچر نیچے آتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے تمام ان جگہوں پر جہاں پر ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور ہیٹ ویو کا مزید خطرہ بھی ہے, اس کے اندر ہم نے تمام جو اپنی اسموک گنز ہیں وہ ہم نے پلیس کر دی ہیں. لوگوں کو پانی پلانے کے لیے جہاں پانی پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور دور سے لانا پڑتا ہے, ان کے لیے ہم نے ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کو ریسکیو 112 جو ہے وہ باٹلز ڈلیور کر رہا ہے, پینے کا پانی ڈلیور کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. اور مویشیوں کے لیے میک شفٹ ہم نے پونڈز بنائے ہیں, ان کو پانی سے بھرا ہے جہاں پر وہ اپنی جو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مویشی جو ہیں وہ اپنا ان کے لیے پینے کا پانی پورا فراہم کیا گیا ہے. اسپیشلی جو ریگستان کے علاقے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ پورا پریپیرڈنیس جو ہے وہ ہیٹ ویو کے لیے رکھی ہے. پھر میری عوام سے یہ گزارش ہوگی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے لیے جو جب آپ کو نکلنا ہو دھوپ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں گرمی کی شدت ہو اور ڈائریکٹ سن ایکسپوجر ہو, جہاں ڈائریکٹ آپ کا جو ایکسپوجر ہو, وہاں پر اپنا سر اور اپنا جو گردن ہے اس کو کورڈ رکھیں.